السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناصر کاظمی کی لکھی ہوئی دو غزلیات کے ساتھ۔ ناصر کاظمی بر صغیر کے اندر امبالہ شہر میں 1925 میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے امبالہ شہر سے ہی حاصل کی۔ ناصر کاظمی کو، جو کہ اردو ادب کے اندر جن کو ناصر کاظمی کے نام سے جانا جاتا ہے اور اسی نام سے انہوں نے شہرت پائی، ان کا اصل نام جو ہے وہ سید ناصر سلطان تھا، جبکہ تخلص جو ہے ان کا ناصر رہا۔ اسلامیہ کالج لاہور سے انہوں نے اپنا FA کا امتحان پاس کیا، اور جب قیام پاکستان کے موقع پر یہ امبالہ شہر سے ہجرت کر کے پاکستان کے اندر چلے آئے تھے۔ ناصر کاظمی کی غزلوں کے اندر ایک منفرد قسم کا ایک تعلق پایا جاتا ہے اس کے سامعین کے ساتھ، اور شاعر کی اپنی جو جذباتی کیفیت ہے اس کا اثر بھی قارئین کے اوپر بڑے اچھے طریقے سے واضح انداز میں نظر آتا ہے۔ ناصر کاظمی بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو ہجرت کے بعد وہاں سے کوچ کر کے پاکستان آئے، سو اس لحاظ کے اندر ان کی شاعری کے اندر بھی آزادی کے لحاظ سے مسلمانوں کی وہ جو ایک ٹوٹ پھوٹ کا جو شکار رہے، اس کی جھلک بھی بہت زیادہ نمایاں انداز کے اندر ملتی ہے۔ ناصر کاظمی کے موضوعات کے اندر جو لہجوں کے اعتبار سے ایک انتہائی انفرادی مقام ناصر کاظمی کو ہمیشہ سے حاصل رہا ہے، اور ناصر کاظمی افراتفری اور نفسا نفسی کے عالم کے اندر جس دلی کیفیات اور جذبات اور احساسات کی ترجمانی کر چکے ہیں، شاعر اس دور کے اندر ان کیفیات میں خود بھی تھا، سو اس کی جھلک ان کی غزلیات اور جو شعر و شاعری ہے اس کے اندر نظر آتی ہے۔ ناصر کاظمی ہم لوگ، اوراق اور ہمایوں اس کے مدیر بھی رہے ایک وقت کے اندر، اور پھر ریڈیو پاکستان میں ملازمت بھی انہوں نے کرتے رہے۔ ان کے مجموعہ کلام کے اندر خاص طور پر برگ نئے، دیوان، پہلی بارش، نشاط خواب اور سر کی چھایا کے علاوہ کلیات ناصر جو اب تک جو ہے وہ شائع ہو چکے ہیں، سو یہ ان کی کاوش ہے کہ جس کی بنیاد پر اردو ادب میں جن کو بہت زیادہ فروغ ملا، اور جن کی غزلوں کو اور اشعار کو پڑھ کر لوگ آج بھی ناصر کاظمی کو یاد رکھتے ہیں، اور شاید اسی وجہ سے ان کے جہان فانی سے کوچ کرنے کے بعد وہ آج بھی ہمارے دلوں کے اندر زندہ و پائندہ ہیں۔ آپ کے اس سلیبس کے اندر جو دو غزلیں یہاں پر موجود ہیں ان کی ہم وضاحت آپ کے سامنے بیان کریں گے اشعار کو پڑھتے ہوئے، اور اس سے پہلے ہم الفاظ معنی یہاں پر لکھیں گے تاکہ آپ کو اس کی سمجھ زیادہ اچھے طریقے سے آ سکے۔ سو ناصر کاظمی کی جو غزل نمبر پہلی ہے، پہلی غزل کے مطلع کے اندر جو پہلا لفظ ہے وہ ہے لہر۔ مطلع کے اندر جو پہلا لفظ یہاں پر جو لکھا گیا ہے وہ ہے لہر۔ لہر ہم کہتے ہیں جی امنگ کو یا جذبے کو۔ دوسرا جو لفظ ہمارے پاس یہاں پر ہے غزل نمبر 2 کے اندر ہمارے پاس ہے خانہ دل۔ جس کا مطلب ہے دل کا گھر یا دل کا خانہ۔ شعر نمبر 3 کے اندر ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے جی لگنا، جس کا مطلب ہے دل کا بہلنا۔ اگلا ہمارے پاس جو لفظ یہاں پر ہے وہ ہے شریک سخن، جس کا مطلب ہے ہم کلام یا جس سے گفتگو کی جائے۔ شریک سخن کے بعد لفظ نمبر جو 5 ہمارے پاس ہے وہ ہے خاموشی، جس کا مطلب ہے خاموشی۔ جبکہ لفظ نمبر جو 6 ہمارے پاس ہے وہ ہے شعر نمبر 5 کے اندر ہمارے پاس بے نشاں، جس کا مطلب ہے جس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو۔ لفظ نمبر 7 ہمارے پاس یہاں پر جو موجود ہے شعر نمبر 5 کے اندر وہ ہے جزیرہ،
جس کا مطلب ہے خشکی کا وہ حصہ جس کے چاروں اطراف میں پانی ہو. اگلا لفظ ہمارے پاس جو ہے لفظ نمبر جو 8 ہے ہمارے پاس وہ ہے شعر نمبر 6 کے اندر کہ بے چراغ. بے چراغ ہم کہتے ہیں بے نور کو یا ایسا چراغ جس کی روشنی نہ ہو. اگلا لفظ ہمارے پاس یہاں پر جی غزل نمبر 2 میں جو مطلع یہاں پر عرض کیا ہے اس کے اندر جو پہلا لفظ ہے ہم سخن. ہم سخن جس کا مطلب ہے ہم کلام ہونا. ایک اس سے لفظ پہلے بھی یہاں پر شریک سخن لکھا گیا ہے، سو اس کا مطلب ہی ہمارے پاس ہم کلام ہونا ہے، یعنی کہ بات چیت کرنا یا گفتگو کرنا کہا جاتا ہے. اگلا لفظ ہمارے پاس ہے ہونٹ سینہ. یعنی کہ خاموش رہنا. لفظ نمبر 11 ہمارے پاس ہے شعر نمبر 2 کے اندر وہ ہے تازگی، جس کا مطلب ہے اپناپن. 12واں لفظ ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے دیار، جس کا مطلب ہے گھر. لفظ نمبر 13 ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے شہر خاموشاں. شہر خاموشہ کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں بالکل تنہائی ہو اور مکمل طور پر خاموشی ہو. سو اس حوالے سے مراد ایک ہی جگہ ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں جی قبرستان کا. لفظ نمبر جو 14 ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے شعر نمبر 4 میں سے سنسان، جس کا مطلب ہے ویران. لفظ نمبر 15 ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے بے قرار، بے چین جسے کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد آخری جو لفظ ہمارے پاس ہے وہ ہے بے فکر، جس کا مطلب ہے بغیر کسی پریشانی کے. یہ الفاظ معنی تھے ناصر کاظمی کی دونوں غزلوں کے، جو ہم نے آپ کے سامنے یہاں پر ایک وضاحت کے طور پر بیان کیے. اب آتے ہیں اس کی وضاحت کی طرف. ناصر کاظمی کی جو غزل نمبر 1 کا جو مطلع ہے وہ ہے دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی. ناصر کاظمی کا اس میں یہ انداز ہے کہ دل کے اندر ایک ایسی لہر اٹھی، اور لہر ہم کہتے ہیں ایک امنگ کو، ایک جذبے کو، اور ایک اچھی کیفیت کو، ایک مثبت تبدیلی کو کہا جاتا ہے. سو اس وجہ سے ظاہری طور پر اس کا جو مطلب یہاں پر ناصر کاظمی کسی حد تک بیان کر رہے ہیں کہ دل کے اندر ایک نئی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے، دل کے اندر جذبات میں بدلاؤ آیا ہے، دل کے اندر ایک احساسات کے اندر ایک تبدیلی آئی ہے. سو اس لحاظ سے یہ کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی تازہ ہوا چلی ہے. سو تازہ ہوا چلنے سے مراد یہ ہے کہ کہیں پر کوئی بہتری پیدا ہوئی ہے، کوئی رونق پیدا ہوئی ہے، کوئی اچھا ایک تاثر دیکھنے کو ملا ہے. سو اس لحاظ سے
ناصر کاظمی یہاں پر ایک بتا رہے ہیں کہ جیسے اپنی کیفیت کو وہ پہلے بتا رہے ہیں کہ اس سے پہلے وہ بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں تھے اور دکھوں کے اندر تھے اور مصائب کے اندر تھے. وہ مصائب ان کے ہجرت کے بھی ہو سکتے ہیں, وہ مصائب ان کے محبوب کے ظلم کے بھی ہو سکتے ہیں, اور وہ مصائب بر صغیر کے اندر مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان پیدا ہونے والی باہمی کشمکش بھی ہو سکتی ہے. سو ان سارے پہلوؤں کے اعتبار سے یہ بات کنفرم ہے کہ ایک کیفیت ایسی ہے جس کے اندر وہ غمزدہ ہیں, جس کے اندر وہ پریشان ہیں, جس کے اندر وہ تکلیف میں ہیں, جس کے اندر وہ مصیبت میں ہیں. سو اس لحاظ سے ناصر کاظمی یہاں پر ایسا یہ بیان کر رہے ہیں کہ دل کے اندر ایک لہر اٹھی ہے, مطلب دل کے اندر ایک تبدیلی آئی ہے, ایک امید نظر آئی ہے, اور شاید اس امید کی وجہ سے, یہ وہ امید سے مراد وہ لہر ہے جو کہ دل کے اندر پیدا ہوئی ہے, کیونکہ امید ایک انسان کو زندہ رکھتی ہے, امید انسان کو جگاتی رہتی ہے, امید انسان کو جھنجھوڑتی رہتی ہے, اور امید انسان کو مستقبل میں آگے بڑھنے کے لیے اسے سرے گرداں رکھتی ہے. سو اس لحاظ سے اسی امید کا تذکرہ کرتے ہوئے ناصر کاظمی نے اپنے اس غزل کے مطلع میں یہ بات کہی ہے کہ میرے دل کے اندر ایک نئی امید کی لہر اٹھی ہے, اس لیے کہ زمانے کے اندر ایک نئی تازہ ہوا چلی ہے. سو امید یہ والی ہے کہ جس کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ آگے حالات کے اندر بہتری آئے, یا ہو سکتا ہے کہ آگے محبوب اس پر جو ہے وہ نظر کرم کرنا شروع کر دے, ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان جو حالات ہیں ان کے اندر کشیدگی ختم ہو جائے اور حالات زیادہ بہتر ہو جائیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محبوب اس کی طرف واپس محبت اور پیار کے ساتھ واپس پلٹے. سو ان کیفیات کا تذکرہ ناصر کاظمی نے اپنی پہلی جو غزل ہے اس کے مطلع میں اس کا کیا ہے. شعر نمبر 2 یہاں پر موجود ہے کہ شور برپا ہے خانہ دل میں, کوئی دیوار سی گری ہے ابھی. ناصر کاظمی کی جو اشعار ہیں ان کی خاصیت رہی ہے کہ ان کے اشعار کے اندر موجود ہونے والے الفاظ انتہائی عمدہ اور سادہ رہے ہیں, اور اشعار کے اندر بہت ہی زیادہ اختصار سے کام لیا گیا ہے, بہت ہی زیادہ مختصر انداز کے اندر ان کو بیان کیا گیا ہے. سو اس شعر کے اندر بھی یہاں پر جو خانہ دل کہتے ہیں, ہم دل کے خانہ کے اندر, اور ایسا یہ کہہ رہے ہیں کہ شور برپا ہے, بہت ہی زیادہ ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے. مطلب یہاں پر پھر سے وہ مایوسی اور کیفیت اسی کو تذکرہ کر رہے ہیں کہ بہت ہی زیادہ دل کے اندر ایک تکلیف پیدا ہوئی ہے, لیکن وہ ہوئی کس وجہ سے. اگلے جو اس کا مصرع ہے اس کے اندر اظہار کرتے ہیں کہ کوئی دیوار سی گری ہے ابھی. اب اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کیونکہ شاعر کے دل کے اندر ہزاروں امیدیں ہیں, ہزاروں ایسے خیالات ہیں, اور ہزاروں ایسی فکریں ہیں کہ جس کی جستجو کے اندر انسان جو ہے وہ مصروف عمل رہتا ہے. سو اس لحاظ سے یہ کہا کہ یہ دل ہے, یہ اس میں خواہشات ہزارہا ایسی چلتی ہیں, جس کے بارے میں شاعر نے بھی یہ کہا ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے. سو دل کے اندر ہزاروں خواہشات کا سلسلہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک خواہش جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے, پایہ تکمیل تک پہنچتی ہے, تو اس کی جگہ پر 10 نئی خواہشات جو ہے وہ جنم لے لیتی ہیں. سو ایسے عالم کے اندر ناصر کاظمی بھی انہی خواہشات کا, انہی آرزوؤں کا اور انہی حسرتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے دل کے اندر کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ دیوار سے گری سے مراد ایسے ہے کہ کوئی امید ہے جو ٹوٹ گئی ہے, ایک خاص آرزو تھی, ایک حسرت تھی جو ختم ہو چکی ہے. سو اس لحاظ سے یہاں پر شور برپا ہے, کیونکہ حسرت کے گر جانے سے یا ختم ہو جانے سے ایک ماتم برپا ہو جاتا ہے, ایک دل کی کیفیت بدل جاتی ہے, انسان پریشان مزید ہو جاتا ہے یا غم کے اندر چلا جاتا ہے. سو اس لحاظ سے اس دل کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے چونکہ اندر ہنگامہ آرائی زیادہ ہو گئی ہے, دل جو ہے وہ زیادہ تکلیف کے اندر ہے, اس وجہ سے کہ کہیں نہ کہیں ایک آرزو اور ایک حسرت جو ہے اس کا کلا کما ہو چکا ہے اور اس کا وجود اس دنیا سے ختم ہو چکا ہے. اگلا شعر ہے ہمارے پاس کہ بھری دنیا میں جی نہیں لگتا, جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی. شاعر اس میں بنیادی طور پر اس شعر میں خود کلامی کا انداز انہوں نے اختیار کیا اور اپنے ہی آپ سے بات کر رہے ہیں اور 2 چیزوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. پہلی چیز جو کہ پہلے مصرے کے اندر موجود ہے کہ بھری دنیا میں جی نہیں لگتا. سو بھری دنیا سے مراد یہ ہے یہ پوری دنیا, یہ کائنات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا, جس میں ہر ایک طرح کی چیز انسان کی بہتری کے لیے اور اس کی سہولت کے لیے اس کو تخلیق کیا گیا, جس میں رنگا رنگ پھول ہیں, باغ ہے, بہار ہے, اور اس کے اندر اتنی زیادہ رنگینی پائی جاتی ہے کہ انسان اگر اس میں کھو جائے تو انسان کے دل کو لگانے کے لیے تمام عناصر بہت کافی ہیں. لیکن شاعر یہ بات اس بات کو تسلیم بھی کر رہا ہے اور تسلیم کرنے کے بعد اس بات کو مانتا بھی ہے, لیکن ماننے کے بعد پھر اپنے آپ سے ایک سوال کر رہا ہے کہ ان ساری رنگینی کے بعد, اس سارے رنگا رنگ کی جو کیفیات ہیں اور جتنے بھی عوامل اور عناصر اللہ تعالیٰ کی جانب سے تخلیق کردہ ہیں, ان کے سب کے باوجود
دل ابھی تک لگتا نہیں ہے، نہ جانے ایسی کیا چیز ہے کہ جس کی کمی رہ گئی ہے اور اس کی کمی کی وجہ سے دل کہیں لگ نہیں رہا۔ اب شاعر کا یہاں پر کہنے کا انداز یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ جس کے بارے میں یہ تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ دنیا کے اندر ہر چیز جو ہے وہ موجود ہے، لیکن چونکہ محبوب کی نظر التفات نہیں ہے، محبوب کا پیار نہیں ہے، محبوب کے پہلو میں بیٹھنا نصیب نہیں ہوا ہے، سو اس لحاظ سے اسی کی کمی کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے ہمیں بے رنگین نظر آ رہی ہے اور ایسی لگ رہی ہے جس کی تمام جو چمک ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہو، اور شاعر کی نظر میں وہ تمام رنگینی اور وہ تمام دنیا جو کہ مختلف جو ہے وہ لطف و کرم سے بھری ہوئی ہے، وہ سب کی سب جو ہے وہ ویران ہے۔ سو اس میں شاعر بیسیکلی خود سے بنیادی طور پر ہم کلام ہو کر اپنے ہی آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ دنیا سب اتنی زیادہ رنگینی سے بھری ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود نہ جانے ایسی کیا چیز ہے کہ جس کی بہت زیادہ کمی یہاں پر پائی جاتی ہے۔ شعر نمبر 4 ہمارے پاس ہے کہ تو شریک سخن نہیں ہے تو کیا، ہم سخن تیری خاموشی ہے ابھی۔ شاعر اس میں محبوب کے حوالے سے یہ تذکرہ کر رہے ہیں، چونکہ محبوب جو ہے ان کا، جس کے بارے میں یہ کہا کہ وہ بات نہیں کرتا، وہ نظر کرم نہیں کرتا، وہ دھیان نہیں دیتا، وہ پہلو میں نہیں بیٹھتا، وہ جواب نہیں دیتا، سو اس لحاظ سے شاعر نے یہاں پر بات کی ہے، اور شاعر جو اس بارے میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو خاموشی ہے، خاموشی چونکہ ہم خاموشی کو کہتے ہیں، سو اس لحاظ سے شاعر یہ کہتا ہے کہ تمہاری خاموشی یا خاموشی بھی ہمارے لیے ایک بات کرنے کا انداز ہے۔ شاعر اس میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں چونکہ انسان کی جو خاموشی ہے، اس خاموشی کے اندر بھی ایک نہ ایک بات چھپی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی معنی اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ کہیں پر اگر انسان خاموش ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی بات سے متفق ہے اور اتفاق کرتا ہے، اور کہیں پر انسان کی خاموشی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ شرمندہ ہے، کہیں پر انسان کی خاموشی سے مراد ہے کہ وہ آگے بڑھنا نہیں چاہ رہا، ساتھ چلنا نہیں چاہ رہا۔ سو ہر لحاظ سے خاموشی کے جو معنی ہیں وہ بہت مختلف انداز کے اندر، مختلف کیفیات میں، مختلف جگہوں پر مختلف نکلتے ہیں، لیکن ناصر کاظمی یہاں پر محبوب کے حوالے سے جس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ تو شریک سخن نہیں ہے تو کیا، کہ تو ہم سے ہم کلام اگر نہیں ہو رہا ہے، ہم سے بات چیت نہیں کر رہا ہے اور بات کرنے کے لیے الفاظ کا استعمال نہیں کر رہا ہے، زبان کو استعمال نہیں کر رہا ہے، تو تمہاری خاموشی کے اندر بھی کہیں نہ کہیں ایک بات چھپی ہوئی ہے جو ہمیں مکمل جواب دے دیتی ہے۔ اور شاعر کا کہاں تک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ انسان کے چہرے کے تاثرات اور کیفیات بھی کسی چیز کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں، کہیں پر انسان کی آنکھیں بتا رہی ہوتی ہیں، کہیں پر انسان کے ہونٹ بتا رہے ہوتے ہیں، کہیں پر انسان کا ماتھا بتا رہا ہوتا ہے، اور کہیں پر انسان کے پورے چہرے کے خد و خال کے جتنے نقشے بنے جاتے ہیں وہ سارے نقشے اس کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ سو اس حوالے سے شاعر یہ بات بیان کر رہا ہے کہ محبوب اگر نہیں بھی بات کرتا ہے، نہیں بھی اپنی زبان سے ہم کلام ہوتا ہے، زبان سے الفاظ نہیں بھی نکالتا، لیکن اس کے باوجود اس کے جتنے چہرے کے تاثرات اور تغیر و تبدل ہے وہ سب کے سب اس کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم پھر بھی ان کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے اس کی خاموشی کے باوجود بات کر رہے ہوتے ہیں۔ سو یہاں پر ناصر کاظمی نے اس انداز کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ اگلا ہمارے پاس جو شعر ہے وہ یہ ہے، یاد کے بے نشاں جزیروں سے تیری آواز آ رہی ہے ابھی۔ اس میں شاعر یہ بنیادی طور پر بیان کر رہا ہے چونکہ برصغیر کے اندر مسلمان جو ہے ہجرت کر کے آئے تھے پاکستان کے اندر، سو شاعر کو وہاں پر جو ہے وہ برصغیر کے اندر جتنا عرصہ اس نے گزارا اور زمانہ طالب علمی کے اندر وہاں پر جب رہا اور بچپن اس نے جہاں پر امبالہ کے اندر گزارا، سو وہاں کی یاد جو ہے وہ شاعر کو بہت زیادہ ستاتی ہے، اور کہیں نہ کہیں اسے اس کے دماغ کے اندر، دل و دماغ کے اندر جب وہ بات اور وہ مناظر اور وہ اپنی کیفیات اور وہ یادیں جب چھا جاتی ہیں تو اس کی بنیاد پر وہ بہت زیادہ بے چین ہو جاتا ہے۔ سو اس لحاظ سے یہاں پر تذکرہ کر رہے ہیں ناصر کاظمی، اور یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ وہ جو بے نشان جزیرے ہیں جن کا ابھی تک کوئی نام و نشان نہیں رہا، جن کا جو صفحہ ہستی سے ختم ہو گئے، جہاں تک اب تک میرا جانا وہاں پر مقصود نہیں اور میں جا نہیں سکتا، سو ان یادوں میں سے ابھی بھی کہیں نہ کہیں سے آواز آ رہی ہے۔ سو مطلب اس کا کہنے کا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ماضی کے اندر جب انسان یاد کرتا ہے اپنے پرانے لمحات کو تو وہاں سے وہ جو یادیں ہیں وہ تازہ ہو جاتی ہیں، اور یادیں تازہ ہو جانے کی بنیاد پر کہیں نہ کہیں سے وہ صدا سنائی دیتی ہے، کہیں نہ کہیں سے وہ آواز سنائی دیتی ہے۔ پھر اس بات کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے کہ ہجرت کے وقت جب دوسرے مسلمان جو ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز سے ملاقات ہو جایا کرتی تھی، سو اس ملاقات کی صورتحال کے اندر جب تذکرہ ہو جاتا تھا تو پھر وہ یاد دوبارہ سے ان کو ستاتی تھی۔ اس لحاظ سے ہمیشہ انسان جو ہے اس کیفیات کے اندر رہا ہے، اور وہ جو بے نشان ایک جزیرہ سا رہا ہے انسان کی یاد کے اندر بن کر رہ گیا ہے، سو اس کی یاد کہیں نہ کہیں سے ابھی بھی اس کو ستاتی ہے اور اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور پھر سے وہ اپنے ماضی کے اس عالم کے اندر کھو جاتا ہے۔ شاید کہ اس کا وہ ماضی کا جو عالم ہے وہ بہت زیادہ اچھا اور خوبصورت تھا۔ سو اس میں شاعر نے اس انداز کے اندر اس میں تذکرہ کیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو شعر نمبر 6 ہے وہ ہے کہ شہر کی بے چراغ گلیوں میں زندگی تجھ کو ڈھونڈتی ہے ابھی۔ شاعر بنیادی طور پر اس میں محبوب سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ شہر کی تنگ و تاریک اور ویران گلیوں کے اندر ابھی بھی تمہاری تلاش جاری ہے۔
اس کے اندر ناصر کاظمی شاید یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ چونکہ وہ ہجرت کر کے پاکستان آ گئے تھے اور اس وجہ سے محبوب جو ہے ان کا کہیں کھو گیا تھا اور کہیں پر جو ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ختم ہو گیا, کہیں پر اس کی کوئی شناسائی نہیں رہی, اس کی کوئی پہچان نہیں رہی اور اس کو کوئی پتہ نہیں رہا. سو اس لحاظ سے یہاں پر شاعر چونکہ پاکستان کے اندر آ گئے, اس وجہ سے یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو تمہارے محبوب کی جو بے چراغ جو گلیاں بیسیکلی ابھی یہاں پر پاکستان کے اندر جہاں پر ہیں, جہاں حالت وہ نہیں ہے جس کی توقع کی جاتی تھی, امید جس کی جاتی تھی, تو ویسا منظر دیکھنے کو نظر نہیں آیا. اس وجہ سے یہ کہا, اور کچھ اس وجہ سے بھی یہ کہا کہ شہر کی بے چراغ گلیاں اس وجہ سے یہ ہیں کیونکہ یہاں پر محبوب نہیں ہے, ہمارے دل کی بیسیکلی جو روشنی ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے. اس وجہ سے ان جو شہر کی گلیاں ہیں ان کو بے چراغ کی مانند ان کو کہا ہے, اور کہا کہ ان بے چراغ گلیوں کے اندر زندگی ابھی بھی تجھے ڈھونڈ رہی ہے اے محبوب, ابھی بھی تیری تلاش جاری ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے محبوب کے ساتھ کوئی نہ کوئی ملاقات ہو جائے گی اور کہیں دیدار ہو جائے گا, تو یہ ہمارا دل کا آنگن بھی پھر سے روشن ہو جائے گا اس میں سے. اور اس میں شاعر یہ بھی بات کے بیان کرتا ہے, ایک شاعر نے کہا ہے کہ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی, ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. تو وہ جو محبوب کے جو ہے ناصر کاظمی یا شاعر کے دل کے اندر جو بستا تھا, اب چونکہ وہ دور چلا گیا ہے, تو پہلے تو پاکستان اور ہندوستان کی آزادی سے پہلے کہیں نہ کہیں ملاقات ہو جاتی تھی, بات ہو جاتی تھی, پیغام مل جاتا تھا, پیغام دے دیا جاتا تھا. سو سلسلہ کہیں نہ کہیں ایک محبت کا, نظر کرم کا, التفات کا چل رہا تھا. اب وہ سلسلہ ختم ہو چکا, اور ختم ہونے کے بعد دل جو ہے اس کی دنیا ویران ہو گئی, اور گلیاں ساری کی ساری چونکہ محبوب کے نہ ملنے کی وجہ سے, دیدار نہ ہونے کی وجہ سے بے چراغ ہو گئی. سو اس لحاظ سے ناصر کاظمی اپنے شعر کے اندر اپنے اس غم کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ نظر آتے ہیں اور یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اے محبوب, تمہارے نہ ہونے سے یہ گلیاں بے چراغ ہو گئیں, لیکن ان بے چراغ گلیوں کے اندر ابھی بھی تمہارا انتظار باقی ہے, اور ابھی بھی ہم تمہاری تلاش میں جاری و ساری ہیں. اس کے بعد اگلا شعر ہمارے پاس ہے مقطع کے اندر یہ بات بیان کی ہے کہ وقت اچھا بھی آئے گا ناصر, غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی. شاعر جو ہیں وہ اس میں پھر ایک امید کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر ایک نئے حوصلے کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ پھر سے متحد ہو رہے ہیں, اپنے آپ کو یکجا کر رہے ہیں اور اکٹھا کر رہے ہیں آنے والے وقت کو گزارنے کے لیے, زندگی کے نظام کو اچھا کرنے کے لیے. پھر ایک امید اپنے اندر پیدا کرتے ہیں اور امید کی ایک کرن پھر نئی لے کر آتے ہیں, اور پھر اس بات کی غم کی جو ہے وہ ترجمانی کرتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں, خود سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن وقت ضرور اچھا آئے گا, اور اس وجہ سے اے زندگی تمہیں غم نہیں کرنا چاہیے کیونکہ زندگی ابھی بہت زیادہ باقی ہے. سو اس لحاظ سے ناصر کاظمی یہاں پر تذکرہ کر رہے ہیں, کیونکہ ناصر کاظمی کا ہم نے ابتدا کے اندر بھی اس بات کا تذکرہ کیا کہ ناصر کاظمی کی شاعری کے اندر بر صغیر کی تقسیم کے گہرے اثرات پائے جاتے ہیں. سو اس وجہ سے بھی یہاں پر یہ تذکرہ کر رہے ہیں, اور یہ تذکرے کی ترجمانی اس انداز کے اندر کر رہے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کے بننے سے پہلے چونکہ حالات خراب تھے, پھر جب بن گیا تو حالات تب بھی خراب رہے, لیکن اس کے بعد بھی امید کی کرن انہوں نے چھوڑی نہیں, اور یہ کہا کہ جس وطن کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا اور جس کی آبیاری کے لیے خون کی ندیاں تک بہا دی گئی تھی, امید ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر اسی ملک کا نقشہ بدلے گا, حالات بدلیں گے, سلسلے بدلیں گے, اور پھر سے ایک نیا نظام حکومت قائم ہوگا, امن وہاں پر قائم ہوگا, اچھائی اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کو وہاں پر پریکٹس کیا جائے گا, اس کو عملی جامہ پہنایا جائے گا. لہٰذا اس لحاظ سے ایک امید کے ساتھ ناصر کاظمی اس بات کی جو ہے وہ ترجمانی کر رہے ہیں, اور یہ کہا کہ زندگی کے اندر انشاءاللہ العزیز وہ جو تکلیف اور مصائب ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور حالات بہت جلد جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے. سو ناصر کاظمی کی جو غزل نمبر 1 ہے وہ یہاں پر اپنے اختتام کو پہنچی ہے, اور اسی چیز کی ہم نے آپ کے سامنے یہاں پر اس کی وضاحت کی. اس کے بعد ہم غزل نمبر 2 اس کو ہم پھر سے شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس, ناصر کاظمی کی غزل نمبر 2 کے ساتھ دوبارہ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں اور اس کی وضاحت آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. غزل نمبر 2 کا جو پہلا شعر مطلع ہے وہ عرض ہے کہ اے ہم سخن, وفا کا تقاضا ہے اب یہی, میں اپنے ہاتھ کاٹ لوں تو اپنے ہونٹ سی. تو ہونٹ سینے سے مراد ہے خاموش ہو جانا, اور ہاتھ کاٹنے سے مراد ہے کہ وہ جو تحریر ہم لکھتے ہیں کسی بھی انقلاب کو لانے کے لیے, سو اس کے لیے اس تحریر کو لکھنا, اس کو شائع کرنا, لوگوں کو دینا, بتانا, سمجھانا, شاعری کے ذریعے سے اس کو بند کر دیا جائے. پہلے مصرے کے اندر بتا رہے ہیں اے ہم سکن سے مراد ہم کلام, جس سے بات چیت کی جائے, جس سے گفتگو کی جائے, جس سے خیالات کا اظہار کیا جائے, جس سے غم کی ترجمانی کی جائے, سو وہ اس کو ہم سخن کہتے ہیں. سو یہ کہا کہ اے ہم سخن, وفا کا تقاضا ہے اب یہی, کہ وفا اب یہی کہہ رہی ہے, حالات یہی کہہ رہے ہیں, صورتحال یہی بتا رہی ہے, اور وہ بتا کیا رہی ہے کہ اب تمہارا بولنا اور میرا
ہاتھ کی تحریر سے شاعری کرنا اور اس کے ذریعے سے انقلاب لانا یہ ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا جب تک حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے تب تک خاموشی میں ہی ہماری بہتری ہے۔ اس لحاظ سے یہاں پر جو شاعر ہیں وہ انتہائی گہرے رنج و الم کے ساتھ اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے بر صغیر پاک و ہند کی تقسیم کے بعد کے حالات کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں، چونکہ جب پاکستان آزاد ہوا سو اس ٹائم پہ لٹیروں نے جتنا زیادہ پاکستان کو لوٹا اور جتنے لوگ ہجرت کر کے آئے انہوں نے صاحب اقتدار سے مل ملا کر زیادہ جو ہے وہ جائیداد کو اپنے نام الاٹ کروانے کے منصوبے بنانا شروع کر دیے۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم ان کے اپنے ملک میں ہجرت کر کے آ جانے کے بعد بھی ان پر جو ہے وہ ظلم و ستم جو ہے وہ ہوتا رہا ہے اور وہ اس کو برداشت کرتے رہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ جو لوگ اقتدار پر فائز ہو چکے ہیں اب ان کے لیے انقلاب لایا جائے تو کس طرح، اتحاد پیدا کیا جائے تو کس طریقے سے، اور لوگوں کو آپس کے اندر ان کے نظریات کے اندر تبدیلی لائی جائے اور حقیقی طور پر ان کے سامنے مناظر کو رکھا جائے تو وہ کس طرح سے رکھا جائے۔ تو گویا ایسی کوئی صورتحال بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی، جس کے جواب میں ناصر کاظمی نے اپنی اس غزل کے پہلے مطلع کے اندر اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے ہم کلام احباب سے یہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ آپ کو اب بولنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا خاموشی میں ہی آپ کی بھلائی ہے۔ اور ہم چونکہ وہ تحریر کے ذریعے سے بر صغیر کے اندر پاکستان کی آزادی سے پہلے ہم انقلاب لانے کی کوشش کرتے تھے، مسلمانوں کے اندر جذبات کو ابھارتے تھے، آزادی کی لہر کی جو ایک تڑپ تھی اس کو بڑھاتے تھے، لہٰذا اب وہ وقت نہیں ہے، اب وقت ہے کہ انتظار کیا جائے ایک اچھے وقت کا، ایک اچھے لمحے کا، کہ جس دور کے اندر پھر سے ہم اپنی تحریر کے ذریعے سے اصلاح کریں گے اس قوم کی اور انقلاب لائیں گے اچھائی کے لیے، بہتری کے لیے، اعلیٰ اخلاقی اقدار کے لیے اور اس ملک کو جنت بنانے کے لیے۔ سو اس لحاظ سے ناصر کاظمی یہاں پر تذکرہ کرتے ہوئے بے بس نظر آتے ہیں اور مجبور نظر آتے ہیں، اور اس وجہ سے حالات کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ساتھ میں اس بات کی نصیحت کر رہے ہیں اپنے ہم سخن کو کہ تمہیں بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے اور خاموش رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم سخن سے مراد ان کا دل بھی ہے کہ جس کے اندر بہت زیادہ ہیجان برقرار ہے اور بہت زیادہ اضطراب برقرار ہے، سو اس کو وہ خاموش کر رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو تحریر کے لیے روک رہے ہیں اور خود سے ہم کلام ہو کر ان تمام حالات کی ترجمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگلا شعر ہمارے پاس ہے کہ کن بے دلوں میں پھینک دیا حادثات نے، آنکھوں میں جن کی نور نہ باتوں میں تازگی۔ سو یہاں پر بھی گہرے رنج و غلم کا اظہار کرتے ہوئے بر صغیر کے اندر اس بات کی ترجمانی کر رہے ہیں کہ ہم تو ایک نئی امید دے کر پاکستان کے اندر آئے تھے، ایک نئے جذبے کو لے کر پاکستان کے اندر آئے تھے، اور ہم نے کہا کہ یہ جو معاشرہ نیا بنے گا یہ اسلامی معاشرہ ہوگا، یہ جنت نظیر معاشرہ ہوگا، لیکن جب آئے تو یہاں پر احساس ہوا اور یہ پتہ یہ چلا کہ ہمیں ان لوگوں کے اندر پھینک دیا کہ جن کے اندر انسانیت نہیں ہے، جن کے اندر ضمیر مر چکا ہے، جن کے اندر ظلم اور ستم ابھی بھی باقی ہے، جن کے اندر لوگوں کو دھوکہ دینا، مکاری، فریب اور عیاری ابھی بھی زندہ و پائندہ ہے۔ سو ہم غلطی سے ان لوگوں کے درمیان میں آگے ہیں۔ پہلا مصرے کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے، جبکہ دوسرے مصرے کے اندر کہا کہ آنکھوں میں جن کی نور نہ باتوں میں تازگی، کہ ایسے لوگ جو کہ ادب سے بالکل عاری ہیں، ایسے لوگ جن کے اندر تعلیم نہیں ہے، ایسے لوگ جن کے اندر شعور نہیں ہے، ایسے لوگ جو کہ مکمل طور پر جاہل ہیں، سو ہم ان لوگوں کے اندر موجود ہیں، کیونکہ ان کے مطابق شاید بر صغیر کے اندر ایک لمحہ وہ بھی تھا یا ایک وقت وہ بھی تھا کہ جہاں پر حلقہ ارباب ذوق کے اعتبار سے لوگ اکٹھے ہوا کرتے تھے اور ادب کی محفلیں سجا کرتی تھی، اور لوگ وہاں پر شعر و شاعری سے اپنے غم کی ترجمانی کرتے ہوئے نظر آتے تھے، خیالات کا اظہار کرتے تھے، الفاظ اچھے استعمال کرتے تھے، ایک دوسرے کا احساس کرتے تھے۔ سو وہ تمام کے تمام عوامل جو ہے ان کی نظر کے اندر ناصر کاظمی کے مطابق وہ ختم ہو چکے ہیں، اور ان کے ختم ہونے کے بعد اب چونکہ وہ جس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ تو لوگوں کے اندر وہ شعور ہے اور نہ ہی لوگوں کے اندر باتوں میں وہ تازگی ہے، نہ ہی آنکھوں کے اندر ان کے اندر وہ چمک اور وہ نور ہے، اور یہ جو وہ یہ دل ہیں یہ احساسات اور جذبات سے آ رہی ہیں، لہٰذا ہمیں یہاں پر آ کر ہم پچھتا رہے ہیں۔ سو اس وجہ سے ناصر کاظمی اس بات کا شکوہ کرتے ہوئے اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ کن بے دلوں کے اندر ہم کو پھینک دیے، ہم کہاں ہجرت کر کے چلے آ گئے، کون لوگ ہیں جن کے اندر ہم یہ بیٹھ گئے، کیونکہ یہ لوگ وہ تو تھے ہی نہیں۔ تو اس وجہ سے اس بات کا دکھ کے ساتھ جو ہے وہ اظہار کرتے ہوئے یہاں پر اس کی منظر کشی کر رہے ہیں پاکستان کے فوری بعد جو لوگ اور جو سما اور جو معاشرہ ہے اس کے حوالے سے۔ شعر نمبر 3 ہمارے پاس ہے کہ بول اے میرے دیار کی سوئی ہوئی زمیں، میں جن کو ڈھونڈتا ہوں کہاں ہے وہ آدمی۔ بول اے میرے دیار کی سوئی ہوئی زمین سے مراد یہ ہے، دیار ہم کہتے ہیں گھر کو، اور سوئی ہوئی زمین سے مراد ہے ایسی زمین کہ جس کے اندر ان کے احباب کو دفن کر دیا گیا ہو۔ سو اس لحاظ سے یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ شاعر یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں کہ
مخاطب کر رہے ہیں زمین کو کہ جو گھر کی زمین ہے کہ وہ لوگ کہاں چلے گئے جن کو میں ڈھونڈ رہا ہوں. بنیادی طور پر شاید تذکرہ کر رہے ہیں ان احباب کا جن کے اندر ان کا محبوب بھی ہے, اور وہ احباب بھی جو کہ ان کے دوست تھے, اور وہ احباب بھی جن کا ادب کے ساتھ ذوق تھا, اور جن کی بنیاد پر وہ اپنی زندگی کو اچھا محسوس کرتے تھے, اور جن کی صحبت سے بہت زیادہ فیضیاب ہوتے تھے, اور علم کی ٹرانسفارمیشن ہوتی تھی, منتقلی ہوتی تھی, اور ایک دوسرے کے ساتھ جب وہ اپنے خیالات کی ترجمانی کرتے تھے تو اس لحاظ سے دلی طور پر ان کو تسکین میسر آتی تھی. اس لحاظ سے اس کی منظر کشی کرتے ہوئے ناصر کاظمی یہاں پر نظر آتے ہیں, اور یہ شکوہ کرتے ہیں زمین کے ساتھ کہ وہ لوگ کہاں چلے گئے جن کے ساتھ ہم اٹھا بیٹھا کرتے تھے, جو کہ پاکستان کے اندر آئے ہیں تو نہ تو وہ لوگ مل رہے ہیں, نہ وہ چمک مل رہی ہے, نہ وہ روشنی مل رہی ہے, نہ وہ ذوق مل رہا ہے, نہ وہ علم مل رہا ہے, اور نہ ہی وہ جذبات اور احساسات لوگوں کے اندر ہیں, اور نہ ہی وہ ہمدردی اور ایثار لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے. اس لحاظ سے شاعر نے یہاں پر اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ دیار کی سوئی ہوئی زمین مجھے یہ بتا دے کہ وہ لوگ کہاں چلے گئے جو کہ ہماری زندگی کا ایک حصہ تھے, اور جن کی بنیاد پر ہماری زندگی بہت زیادہ اچھے انداز کے اندر گزر رہی تھی, گویا وہ زمین کے نیچے دفن ہو گئے. اس لحاظ سے بھی ناصر کاظمی اس بات کا اظہار کر رہے ہیں, اور وہ اس لحاظ سے کر رہے ہیں کہ سوئی ہوئی زمین کے اندر کرے, کیونکہ زمین کا سینہ چیر کر ان کو دفن کر دیا گیا, ان کو زمین کے اندر سما دیا گیا. اس لحاظ سے زمین سے شکوہ کیا جا رہا ہے ناصر کاظمی کی جانب سے. اگلا شعر ہمارے پاس ہے کہ میٹھے تھے جن کے پھل وہ شجر کٹ کٹا گئے, ٹھنڈی تھی جس کی چھاؤں وہ دیوار گر گئی. اب ظاہری طور پر جو ہمارے پاس مطلب لیا جا رہا ہے کہ وہ شجر جو سایہ دیتے تھے, وہ شجر کہ جن سے ہمیں پھل میسر ہوتا تھا, وہ ہمیں کچھ نہ کچھ جو دے رہے تھے فائدہ اور نفع, وہ سارے کے سارے جو ہے وہ درخت کٹ گئے. درختوں کے کٹنے سے مراد یہ ہے وہ انسان ہیں جو کہ صلہ دیتے تھے, انسان ہیں جو کہ ہمدردی رکھتے تھے, انسان وہ جو دکھ اور درد کے اندر ایک دوسرے کے غم میں شریک ہوا کرتے تھے. ناصر کاظمی یہاں پر اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں. دوسرا اس حوالے سے تذکرہ کر رہے ہیں کہ ٹھنڈی تھی جس کی چھاؤں وہ دیوار گر گئی. اس سے بھی مراد وہی لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں سایہ دے رہے تھے, کہ جن کے زیر سایہ وہ پل رہے تھے, اور جن کا دست شفقت ان کے اوپر تھا, اور اس وجہ سے شاعر جو ہے وہ کافی زیادہ اطمینان کے اندر تھا اور سکون میں تھا, کہ پتہ تھا کہ ہمارے اوپر کچھ جو ہے وہ ہم کسی کی شفقت کے اندر ہیں, ہم کسی کے سائے کے اندر ہیں. اس لحاظ سے ناصر کاظمی یہاں پر شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ جو لوگ پہلے تھے برِ صغیر کے اندر, کہ جن کے ساتھ ہم بہت زیادہ خوش و خرم تھے, جن کا ادب کرتے تھے, جن کی توقیر ہمارے اوپر لازم و ملزوم تھی, اور جن کے ساتھ رہتے ہوئے ہم دلی طور پر خوشی اور تسکین محسوس کرتے تھے, وہ لوگ اب اس دنیا کے اندر نہیں رہے. اب دو باتوں کا اس میں یا تو تذکرہ کیا جا رہا ہے. ایک تذکرہ یہ ہے کہ یا تو وہ برِ صغیر کے اندر وہیں پر رہ گئے اور پاکستان کے اندر وہ آئے نہیں, یا دوسری اس بات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ جو سلسلہ ہے زندگی کے اندر شفقت کا, پیار اور محبت کا, اور وہ ماحول جو اس ٹائم پہ تھا, وہ سارے کا سارا غائب ہو چکا ہے اور مکمل طور پر اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. اس لحاظ سے ناصر کاظمی تذکرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ جتنے اچھی جو عادات تھیں ہمارے پاس, ایک دوسرے کے ساتھ جو ملن ساری کی تھیں, ایک دوسرے کی خاطر تواضع کرنے کی تھیں, ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر پیار اور محبت سے دکھ درد میں شریک ہونے کی تھی, وہ ساری کی ساری ختم ہو گئیں. اور وہ لوگ بھی چلے گئے کہ جن کے دل زندہ تھے, اور جو ہمیشہ ایک دوسرے کا احساس اور خیال رکھا کرتے تھے, اچھے اور برے حالات کے اندر غم اور خوشی دونوں میں ایک دوسرے کا شریک ہوا کرتے تھے, وہ لوگ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں. کٹانے کا مقصد بھی ہمارے پاس یہاں پر جو بیان کیا گیا وہ یہی ہے کہ دنیا سے وہ لوگ جا چکے ہیں. اس لحاظ سے اب ایک جو نیا نظام آ چکا ہے اور نئے لوگ آ چکے ہیں, یہ تمام کے تمام جو ہے وہ جذبات سے آ رہی ہیں. اس میں سے شعر نمبر 5 ہمارے پاس ہے کہ بازار بند راستے سنسان بے چراغ, وہ رات ہے کہ گھر سے نکلتا نہیں کوئی. شاعر اس میں یہ بیان کر رہے ہیں 3 چیزوں کا تذکرہ اس میں کیا جا رہا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ بازار بند ہیں, مطلب ہر طرف وہ جو گہما گہمی ہوا کرتی تھی وہ ختم ہو گئی. دوسری بات یہ کہ راستے سنسان ہیں, گویا راستوں پر کوئی نہیں ہے, ہر ایک انسان ڈر کے مارے اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان بیسیکلی اتنا زیادہ غیر محفوظ خود کو سوچ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ کہیں پر بھی وہ باہر نہیں نکلتا, ہر جگہ پر جو ہے وہ سنسناہٹ پھیلی ہوئی ہے. اور تیسری چیز یہاں پر ہے کہ بے چراغ, یعنی کہ تنگ اور تاریک جگہیں یہاں پر موجود ہیں, جہاں پر لوگوں کے دلوں کے اندر روشن دماغ نہیں ہے, جہاں دلوں کے اندر علم نہیں ہے, لوگوں کے اندر شعور نہیں ہے. وہ جو زندگی کو دنیا کے اندر ایک جنت بنانا تھا, لوگ یہاں پر اس کیفیات کے اندر وہ ہیں ہی نہیں. اس وجہ سے یہاں پر ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہے, رستے سنسان ہیں, اور ہر جگہ جو ہے وہ ویرانیت کے عالم کے اندر یہاں پر موجود ہے. اس وجہ سے
اور اس وحشت کے عالم کے اندر یہاں سے کوئی نکلتا نہیں۔ گویا یہاں پر بات جو ہے وہ ظلم و ستم کی جا رہی ہے کہ غریب کو مکمل طور پر پیسا جا رہا ہے، اس کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور وہ ڈر کے مارے اپنے گھر سے نہیں نکل رہا ہے کہ حالات کچھ مزید خراب نہ ہو جائیں، کہیں جان نہ چلی جائے۔ سو اس ظلم کے پیش نظر اس کی ترجمانی کر رہے ہیں ناصر کاظمی، اور بر صغیر کے جتنی بھی منظر کشی کرتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر حالات جو ہے وہ یکسر مختلف ہیں، اور وہ جو ہم نے خواب اور امید لے کر پاکستان کے اندر آئے تھے وہ سلسلہ تو اس کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ یہاں پر ایک دو گروہ اس کے اندر جو ہے وہ عوام تقسیم ہو چکی ہے۔ ایک وہ گروہ ہے جو لوٹ مار کر رہا ہے، جو لوگوں پر ظلم و ستم کر رہا ہے، اور دوسری طرف وہ غربا ہیں جو ظلم کو سہ رہے ہیں اور پھر بھی پریشان حال ہیں اور اپنی صرف جان بچا رہے ہیں۔ سو دونوں گروہوں کے اندر حالات کی وجہ سے تنگ و تاریک گلیاں ہیں، ہر طرف سنسناہٹ ہے، ویرانی ہے اور افسردگی چھائی ہوئی ہے۔ سو اس کی منظر کشی یہاں پر ناصر کاظمی کرتے ہوئے پاکستان کی ایک صورتحال کا یہاں پر تذکرہ کر رہے ہیں، اور یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جتنے شریف لوگ ہیں وہ اپنے گھروں سے ڈر کے مارے نہیں نکلتے کہ کہیں پر ان پر ظلم و ستم نہ ہو جائے، کہیں ان کی جان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ سو اس لحاظ سے ناصر کاظمی نے اس میں تذکرہ کیا ہے۔ شعر نمبر 6 ہمارے پاس ہے کہ ناصر بہت سی خواہشیں دل میں ہیں بے قرار، لیکن کہاں سے لاؤں وہ بے فکر زندگی۔ شاعر اس میں زندگی کے دو مختلف ادوار کا تذکرہ کر رہا ہے۔ بے فکر زندگی سے مراد وہ زندگی ہے جو کہ اس کا بچپنا تھا، جس کے اندر اسے کسی قسم کی فکر نہیں تھی، نہ ذریعہ معاش کی تھی، نہ حالات کی تھی، نہ کسی اور چیز کی پریشانی کی تھی، نہ کسی کے ساتھ تلخ کلامی کی تھی۔ تو اس وجہ سے وہ جو بچپن ہے، چونکہ بچپن کے اندر انسان کو کسی بھی قسم کی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ تمام تر ذمہ داری والدین پر عائد ہوتی ہے۔ سو والدین پر عائد ہونے والی اس تمام تر ذمہ داری کے پیش نظر انسان کی زندگی کے اندر کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو اسے فکر کے اندر مبتلا کر دے، جو اسے پریشان کر دے۔ لہٰذا پہلے کے اندر تو انسان کا جو بچپن ہے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، جبکہ اس کا جو شعر نمبر 2 ہے یعنی کہ مصرع پہلا ہے، اس میں کہا کہ ناصر بہت سی خواہشیں دل میں ہیں بے قرار، اور خواہشات ہمیشہ انسان کے اندر تب جنم لیتی ہے اور اس کو بے قرار کرتی ہیں، بے چین کرتی ہیں جب وہ تکمیل تک نہیں پہنچتی، جب وہ پوری نہیں ہوتی۔ سو اس صورتحال میں اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ سو یہاں پر ناصر یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ دل کے اندر بہت سی آرزویں ہیں، حسرتیں ہیں، خواہشات ہیں، احساسات ہیں، لیکن وہ پورے نہیں ہوئے، اور پورے نہیں ہوئے لیکن اس سے پہلے کی جو زندگی ہے اس کے اندر چونکہ خواہشات نہیں تھیں، اس کے اندر چونکہ آرزویں نہیں تھیں، حسرتیں نہیں تھیں، نہ کوئی ذریعہ معاش کا فکر تھا، نہ حالات کی کوئی خبر تھی، نہ دنیا کے اندر کوئی ایسے مسائل تھے کہ جس کی بنیاد پر ذہنی طور پر انسان پریشان ہو جائے۔ وہ بے فکر زندگی تھی، اور اس بے فکر زندگی جو ہے ہماری ہے وہ زیادہ اچھی تھی ہمارے لیے۔ اور یہ بات واقعی حقیقت ہے کہ دنیا کے اندر انسان جب تک معصوم رہتا ہے، جب تک آرزو اور حسرتوں کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتا، تب تک انسان خوش اور خرم رہتا ہے۔ اور جب ایسے ہی آرزویں اور حسرتیں اپنے دل کے اندر جنم لینا شروع کر دیں، تو ان کے جنم لینے کی بنیاد پر اس کی تکمیل کے لیے جد و جہد میں لگ جاتا ہے، اور پھر پریشان حال رہتا ہے جب تک وہ مکمل نہیں ہوتی۔ اور جب وہ مکمل ہو جاتی ہیں تو مکمل ہونے تک تب نئی 10 خواہشات جنم لے لیتی ہیں، جو کہ اس کو پھر سے اضطراب اور بے قراری کے عالم کے اندر پھر سے مبتلا کر دیتی ہیں۔ تو شاعر نے یہاں پر ان خواہشات کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ ہماری یہاں پر جو غزل نمبر 2 ہے جس کی ہم نے آپ کے سامنے وضاحت کی، یہ ہماری اختتام کو پہنچتی ہے۔ ایک نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔